اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اپنے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، اور رب نے ارشاد فرمایا قل رب زدنی علما، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، مجھ سے علم میں زیادتی کا سوال کر، مجھ سے علم پانے کا سوال کر، علم کو حاصل کرنے کا سوال کر، علم حاصل کرنے کی مجھ سے دعا کر۔ جس کام کے لیے اللہ اپنے رسول کو حکم دے تو مجھ سے یہ مانگ، وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کالا ہو گورا ہو، امیر ہو غریب ہو، اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا کہ میری محبت اور معرفت کو حاصل کرو۔ نوکری کرو منع نہیں ہے، دکانداری کرو منع نہیں ہے، کوئی ہنر سیکھو منع نہیں ہے، شادی کرو منع نہیں ہے، بچے پیدا کرو منع نہیں ہے، پیسے کماؤ منع نہیں ہے، اچھا لباس پہنو منع نہیں ہے، کھانا کھاؤ منع نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم یہ پیدا ہونے کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ پیدا ہونے کا مقصد سمجھ لیا جائے، بھینس بھی کھاتی ہے، گدھا بھی کھاتا ہے، گھوڑا بھی کھاتا ہے، یہ تو ساری مخلوق کام کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو، مرد عورتوں کو، اپنی محبت اور معرفت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی محبت علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنا، اور اللہ کی محبت و معرفت علم کے بغیر محال ہے، علم کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو نماز پڑھنی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی تو روزے رکھنے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو حج کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو والدین کی اطاعت کرنی ہے، اگر اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو بچوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو قرآن پاک پڑھنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو نیکی کا حکم دینا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ اگر یہ کام کرنے تو علم کے بغیر یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا یہ سارے کام کرنے کے لیے علم چاہیے، اور یہ کام کیونکہ اللہ کی محبت عطا کرتے، اللہ کی معرفت عطا کرتے، تو علم کے بغیر ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اس کو سمجھ لو۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ رب کے محبوب نے فرمایا اللہ کی محبت کا علم۔ آپ نے سن لیا، یہ جتنی باتیں میں نے بتائیں ان کا علم ہوگا، پتہ ہوگا ماں کی شان کیا ہے، اطاعت کر لو گے، محبت کر لو گے، خدمت کر لو گے، ماں کی عظمت کا پتہ ہی نہیں، کتے کی طرح بھونکیں گے، بڈھی کہیں گے، ابو کو بڈھا کہیں گے، بے ادب ہو کے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ علم ہوگا تو استاد کا ادب کر
لیں گے، علم ہوگا تو عالم کا ادب کر لیں گے، علم ہوگا تو اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوگا، علم ہوگا تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، علم ہوگا لوگوں کو نیک برائی سے روکیں گے، علم کے بغیر ممکن نہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کیا ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ کی محبت کا علم۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو عمل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ افضل عمل کیا ہے، اور آپ علم کی بات کر رہے ہیں۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا علم کے بغیر عمل کیسے کرو گے؟ بغیر علم کے نماز پڑھ لو گے؟ بغیر علم کے قرآن پاک کی تلاوت کر لو گے؟ بغیر علم کے اللہ کا ذکر کر لو گے؟ بغیر علم کے اللہ کے دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کی محبت کا رستہ ہے اس بندے نے اس کو علم کے ذریعے سے کھولنا ہے۔ عرض کی اے اللہ کے محبوب اللہ کا علم کیا ہے؟ سمجھ لو اللہ کا علم کیا ہے۔ رب کے محبوب نے فرمایا اللہ کے علم کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تو دنیا سے آخرت کو بہتر سمجھے۔ دنیا کے لیے جاگتے، دنیا کے لیے سوتے، دنیا کے لیے سفر کرتے، دنیا کے لیے دوستی کرتے، دنیا کے لیے دشمنی کرتے، سارے تعلق دنیا کے لیے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہ دنیا فانی ہے، اگر کوئی بھوکا رہ کے گزارا کرے گزارا ہو جائے گا، لیکن خدا کی قسم ایمان لٹا کے مر گیا تو اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں۔